اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی عمل ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ آئیے عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل عشرہ ذوالحجہ۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ سورہ الفجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ الحج آیت نمبر 28۔ اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کے نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ سن ابی داؤد۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم الکر 11 ذی الحجہ قیام منی ہے۔ عظمت کے اعتبار سے یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل بھی عظمت والا بن جاتا ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ مسند احمد۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری۔ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہیں، مثلاً اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے سب تعریف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں کرنے والے کام: نماز۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ اشراق اور چاشت اور نوافل پڑھنا۔ تہجد میں قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ روزہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضا شدہ روزے رکھنا۔ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنا، مختلف قرات کو سننا،
قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو آگے پہنچانا، اس کے علاوہ ذکر اور دعا کی کثرت کرنا، اس کے علاوہ جو ہے درود پاک کی کثرت کرنا، درود ابراہیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صبح شام کے اذکار کو پابندی سے پڑھنا، صدقہ خیرات کو ادا کرنا، خدمت رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین میں تبلیغ کا کام کرنا، اس کے علاوہ عید قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ نیکی کا کوئی موقع آپ ضائع نہ ہونے دیں، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں اور اچھی کتب کا مطالعہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔